تو اقبال سے پوچھا گیا اقبال تو بتا یہ داتا علی حجویری کون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرقدِ او پیر سنجر راہ حرم۔ اے اقبال اس جملے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا سید حجویر مخدوم امم، یہ حجویر کے سید جیسے دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے، جیسے دنیا علی بن عثمان حجویری کہتی ہے، جیسے دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے، جیسے دنیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی جس کا نام تا صبح قیامت زندہ رہے گا، اور جس کے بارے میں حضرت غوث پاک نے کہا کہ اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ فرمایا کہ قوموں کے مخدوم جو ہیں وہ داتا علی حجویری ہیں، سید حجویر مخدوم امم مرقدِ او پیر سنجر راہ حرم۔ فرمایا کہ یہ وہ داتا علی حجویری ہیں کہ ان کے مزار پر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری نے ان کے حرم کے اندر رہ کر جب چلہ کاٹا تھا تو جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساراں پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پر کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ فرمایا کہ میں نے چلہ کاٹا حضرت داتا علی حجویری کے قدموں میں، اور پھر رب نے مجھے یہ شان عطا کی، جب میں واپس ہندوستان میں گیا تو پھر رب نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ ویکھو کیڈا کرم کما چھڑیا، بے رنگیا نو رنگ لا چھڑیا، ساڈا ایکو پیر اجمیر دے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا۔ پھر جب حضرت داتا علی حجویری کے قدموں کی یہ برکت تھی، میں ہندوستان میں جا کر ایک مرتبہ کہو کلمہ پڑھو رسول اللہ کو، تو 90 لاکھ نے ایک ہی مجلس کے اندر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ 90 لاکھ نے محمد الرسول اللہ کے پرچم کو بلند کر لیا تھا۔ تو یہ اس کے بعد فرمایا بند ہائے کوثار اساں گسیخ در زمین ہند تخمہ سجدہ ریخت۔ فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب لاہور کی سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لاہور کے اندر داتا علی حجویری نے پتے اور گھاس کھا کر گزارا کیا تھا، تو پھر وہاں پر آستانہ سجایا، بلڈنگ سجائی، بینک بیلنس بنایا، اپنی اولاد کے لیے کچھ کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ بند ہائے کوثار اساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت۔ انہوں نے اپنے وطن کے کوثار کی بندشوں کو آسان کر دیا، ان بندشوں کو توڑ دیا، اور ہندوستان کی زمین کو مخلوق خدا کے لیے رب کی سجدہ گاہ بنا دیا۔ رب کو سجدہ کرنے کے لیے مخلوق خدا کے لیے راستوں کو ہموار کر دیا۔ پھر کسی نے پوچھا جناب بتائیے داتا علی حجویری کے زمانے میں کسی بڑے کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے؟ تو اقبال کلندر لاہوری، مولوی نہیں کہہ رہا، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے عہد فاروق از جمالش تازہ شد۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فرمایا کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد۔ تم کہتے ہو کہ کلندر داتا علی حجویری کے زمانے میں کسی کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے۔ اگر داتا علی حجویری کو دیکھ لیا جائے، ان کے زمانے کو دہرا لیا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کے معاملات کو پڑھا جائے، تو حضرت فاروق اعظم کے زمانے کی یادیں آ جایا کرتی ہیں۔ فاروق اعظم کا زمانہ یاد آتا ہے۔ حغز حرف او بلند آوازہ شد۔ ان کے نور اور برکت سے حضرت فاروق اعظم کے زمانے کی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں۔ آیا پاس بانے عزت ام الکتاب، داتا علی حجویری وہ تھے کہ جن کے وارث حضرت خواجہ پیر سید میر علی شاہ تھے۔ انہوں نے آستانہ نہیں بچایا، انہوں نے رب کی کتاب کو بچایا، انہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ تو کون تھے داتا علی حجویری؟ فرمایا پاس بانے عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ فرمایا کہ داتا علی حجویری وہ تھے کہ قرآن پاک کی عزت کے پاسبان تھے، وہ قرآن کی عزت کے پاسبان تھے، اور ان کی نگاہ سے باطل کے گھر اجڑ گئے، رب کے گھر آباد ہو گئے، باطل کے گھر خراب ہو گئے۔ از نگاہ خانہ باطل خراب،
داتا علی حجویری نے نگاہ ڈالی، سب کچھ ختم ہو گیا، ایک خدا کا گھر آباد ہوا۔ فرمایا کہ خاک پنجاب از دمیوں زندہ گشت، اقبال کہہ رہا ہے، کلندر لاہوری کہہ رہا ہے، خاک پنجاب از دمیوں زندہ گشت، صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت۔ حضرت داتا علی حجویری معمولی آدمی نہیں تھا، فرمایا ان کے دم سے پنجاب کی زمین اور خاک کو رب نے زندہ کر دیا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خاک پنجاب کو زندہ کیا، اور صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت، ہماری صبح ان کے سورج سے جگمگا اٹھی۔ اور آخر میں حضرت اقبال نے بات کو ختم کیا، کہتا ہے عاشق وہم قاصد تیار عشق۔ حضرت داتا علی حجویری معمولی آدمی نہیں تھا، فرمایا عاشق وہم قاصد تیار عشق، وہ رسول اللہ کے عاشق تھے اور رسول اللہ سے عشق کے معاملے میں نہایت تیز پرواز کرنے والے تھے۔ جب رسول اللہ سے عشق کا معاملہ ہوتا تھا تو اپنے عقل کے طیاروں کو عشق کے معاملات میں منتقل کر کے اسے اڑا دیا کرتے تھے۔ از جبینش آشکارا اسرار عشق، اور ایسے عاشق رسول تھے، اگر کوئی داتا علی حجویری کی پیشانی کو دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔